یہ کیا وجہ ہے کہ ہم بہت ساری جگہوں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستانی قوم بڑی ٹیلنٹڈ ہے، پاکستانی قوم بڑا جذبہ ہے، جوش ہے، کریٹیو ہیں، یہ جملے ہمیں اکثر سننے کو ملتے ہیں مختلف فورمز پہ بھی، ٹاک شوز پہ بھی، اخباروں پہ کالم لکھے جاتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ ایک بھی پاکستان کی آرگنائزیشن جو ہے وہ ملٹی نیشنل نہیں بن سکی، اور کسی بھی ایک پاکستانی کوئی برانڈ کا، جیسے بڑی بڑی چینز ہوتی ہیں، فوڈ چینز ہیں، جیسے کپڑے کی ہیں، شوز کی چینز ہیں، گلاسز کی چینز ہیں، پاکستان کا ایک بھی آرگنائزیشن ایسی نہیں ہے جو ملٹی نیشنل میں شامل ہے. پاکستان کی ایک بھی ایسی چین نہیں ہے جو انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہے. اس کی کیا وجہ ہے کہ ہماری سوچوں میں کوئی کمی ہے، یا ہم کم نالج ہے، کم پروفیشنل ہیں ہم لوگ، کیا ہے؟ جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ ہمارے یہاں سیٹھزم کلچر بہت ہے. ہم کارپوریٹ کلچر بہت کم دے پائے ہیں. کچھ آرگنائزیشنز ہیں، اب جیسے میں اگر ایگزامپل دے دوں، آئی ڈونٹ نو آپ کے جی پلیز ٹی وی کی پالیسی کیا ہے. نہیں، آپ دے سکتے ہیں. داؤد ہرکلیس 1970 میں سیٹ اپ ہوئی، 71 میں مکمل ہو گئی تھی. یہ انٹرنیشنل لیول پر اس نے آپریٹ کیا. اس کا سارا کلچر کارپوریٹ کلچر ہے. ٹھیک. ہمارے یہاں ایک صاحب گزرے ہیں جو اس کے مینیجنگ ڈائریکٹر بھی رہے ہیں اپنی باری پر، جی رزاق داؤد. جی تھرو اینڈ تھرو پروفیشنل. انہوں نے ایک آرگنائزیشن انجینئرنگ کی بنائی چھوٹے سے پیمانے سے. ٹھیک. وہ گرو کر گئی انٹو اے جائنٹ، ٹیسکون. جی. ہم جیسے لوگ موقع ڈھونڈتے تھے کہ مجھے جاب وہاں مل جائے. جی بڑی ڈریم جاب ہوا کرتی تھی ڈیسکون میں. وجہ کیا ہے کہ رزاق داؤد صاحب مینٹلی بہت پروفیشنل آدمی ہے. اوکے. وہ حوالے کر دیتے ہیں پروفیشنل مینیجرز کے، صرف ان کو پالیسی دیتے رہتے ہیں. ایک اور صاحب بھی انہوں نے مجھے بڑا متاثر کیا میری پروفیشنل لائف میں. جی. وہ یوسف شرازی صاحب تھے، ہونڈا کے فاؤنڈر اور اس کو یہاں تک پہنچانے والے. اب تو بیچارے انتقال فرما گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. یہ غالباً انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں یا ایکسائز میں آفیسر تھے. جی. جونیئر موسٹ لیول پر باہر آئے اور آ کے انہوں نے کام شروع کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک سمجھ عطا فرمائی تھی. ہر دوسرے تیسرے سال ہارورڈ کے سمر کیمپ میں جا کے ایک آدھ کورس کراتے تھے. اوکے. نتیجہ ہوا کہ ذہنی گروتھ ان کی بڑی تیز. صحیح. تو آپ دیکھ لیجئے انہوں نے ہونڈا کی ڈیلرشپ سے کام شروع کیا. آج کیا ہے وہ، یہ سب شرازی صاحب کی محنت ہے. کون سا برانڈ ہے ان کا؟ ہونڈا. نہیں، ہونڈا تو پاکستان کا برانڈ تھوڑی ہے. میں تو بات کر رہا ہوں جس نے کوئی پاکستان کا برانڈ ڈیولپ کیا ہو. آرگنائزیشن ایٹلس آٹوز کے نام سے، جی. ایٹلس بیٹریز، ایٹلس انشورنس، ایٹلس سیکیورٹیز، اس طرح. ٹھیک ہے. یہ ایٹلس کے نام کے جتنے بھی ہیں یوسف شرازی صاحب کی ہیں. ہاں، یہ پاکستانی ہے. ٹھیک. تو ہونڈا جو ہے انہوں نے جوائنٹ وینچر انڈر لائسنس یہاں کام شروع کیا. موٹر سائیکل لے کر آئے، ٹھیک. پھر کار لے آئے. اس کے اندر جو کچھ یہ ہارورڈ سے سیکھتے تھے یہ اس کو ٹو لیٹر ان اسپرٹ اپلائی کرتے تھے. ٹھیک. ان کی جو مینجمنٹ کا طریقہ تھا یہ ہے کہ شرازی صاحب تشریف لائے لاہور، ہوٹل میں ٹھہرے ہیں، اپنے مینیجرز کو باری باری بلایا. ان سے کہا کہ اپنی تجاویز لکھ کے لاؤ، اپنے کامنٹس لکھ کر لاؤ، اپنے کام کی مجھے جاب ڈسکرپشن لکھ کے دو. صحیح. ان سے انڈیویجولی کلیکٹ کر لی اور ہوٹل میں بیٹھ کے ہی وڈ گو تھرو دیٹ، اور اس میں اپریشیٹ بھی کریں گے، سجیشنز بھی دیں گے، کریکشن بھی کریں گے.
لیکن کام ان کے مینیجرز کر رہے ہیں. یہاں لاہور میں دانش صاحب ہوتے تھے جو ان کے موٹر سائیکل کے سیٹ اپ کو دیکھتے رہتے. ٹھیک. ڈاکٹر دانش. تو انہوں نے انٹروڈیوس کرایا. نتیجہ کیا ہوا کہ ایک ڈیلرشپ سے اٹھے اور یہاں تک جا پہنچے. یہ ترقی کی رفتار ہے ان کی. اب ان کا ایٹلس گروپ بہت بڑا گروپ ہے, اس کے اندر بہت کچھ ہے. ٹھیک. جہاں پروفیشنل سکلز اپلائی ہوئی ہیں وہ گرو بھی کر گیا ہے. ورنہ میں خود کہتا ہوں کہ پاکستانی آرگنائزیشنز کی آن ایوریج لائف 30 ایئرس ہے. 30 ایئرس آن ایوریج. یہ 30 ایئرس کے بعد آپ کیا کہتے ہیں ختم ہو جاتی ہے آرگنائزیشن؟ خود بخود ڈائی آؤٹ کر جاتی ہے. میں آن ایوریج کہہ رہا ہوں, پھر کریکٹ کر دوں. جی میں سمجھ گیا ہوں. میں انڈیویجول کی بات نہیں کر رہا. جی. اس کے پیچھے وجہ یہی ہے کہ ایک نسل بنا کے دوسری نسل اس کو اجاڑ دیتی ہے, اس کو ختم ہو جاتا ہے وہ. لیکن جہاں ہم کارپوریٹ کلچر لے آئے اور پروفیشنل سکلز ہم نے انٹروڈیوس کرا دی, جی وہ گرو کرتے چلے جاتے ہیں. اچھا 2-3 ایسے کام جو ہے وہ بتائیے کہ جو آنرز ہیں وہ اپنی ٹیم, اصل میں ٹیم میں ہوتے ہیں 100 لوگ, یا آرگنائزیشن میں 200 بھی ہوتے ہیں, 300 بھی ہوتے ہیں, 400 بھی ہوتے ہیں. اصل میں سیٹ کو چاہیے ہوتے ہیں 8 لوگ مین پلرز اس کے. کوئی HR کا ہیڈ, کوئی مارکیٹنگ کا ہیڈ, کوئی ایڈمنسٹریشن کا, ڈائریکٹر آپریشنز, اسی طرح برانڈنگ کا. یہ 7-8 لوگ جو مین ہوتے ہیں. اچھا وہ ان 8 لوگوں کے ساتھ یا کسی نے 6 لوگوں کی ٹیم بنائی ہوتی ہے ڈپینڈنگ آن دا اسکیل آف دا آرگنائزیشن. اب وہ ایسا کیا کریں ہائرنگ کے بعد ان کے ساتھ کہ وہ ان کے ساتھ, ایک تو کام ہے نا کہ آپ نے 8 گھنٹے دیے کام کر لیا, ایک کام وہ ہے جو جوش, جذبہ, دل, دماغ آپ سارا کچھ لگا کے کسی آرگنائزیشن کے لیے کرتے ہیں تبھی وہ آرگنائزیشن گرو کرتی ہے. تو سیٹھ صاحب کو کیا کرنا چاہیے ان 8 لوگوں کے ساتھ کہ وہ ٹیم ڈیولپ بھی کرے اور اس طرح سے کام کرے جیسے ان کی اپنی آرگنائزیشن ہے؟ دیکھیے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ سینس آف پارٹیسپیشن دے دیں آپ, سینس آف بلانگنگ دے دیں انہیں. اب ملٹی نیشنل کیا کرتی ہیں, کوئی آسمان سے تو نہیں اترتی. جی ہمارے جیسے لوگ ہیں, وہ آسمان سے اترے ہوئے نہیں ہیں. جی. ہیڈ آفس ایک ملٹی نیشنل کا جنیوا میں ہے. جی. آفیسز ان کے 150 ملکوں میں ہیں. جی بالکل. فیکٹریز ان کی 100 ملکوں میں ہیں. وہ ایک بندہ وہاں بیٹھا ہے, وہ آپریٹ کر رہا ہے. ڈو یو تھنک کہ وہ اس قابل ہے کہ وہ ان 100 فیکٹریوں کو رن کر لے جنیوا میں بیٹھ کے؟ ناٹ ایٹ آل. اکیلا تو نہیں کر سکتا. اس نے اپنی ایک ٹیم بلڈ اپ کی ہوئی ہے. اب ان کی جو ورکنگ ہے ملٹی نیشنلز کی وہ میں نے دیکھی. جی. بلکہ یوں کہہ لیں کام بھی کیا. وہ آپ سے مانگتے ہیں ٹارگٹ دیجیے آپ. اوکے. آپ نے اگلے فائنینشیل ایئر کے لیے کیا ٹارگٹ مقرر کیا ہے؟ صحیح. آپ اس کو کہتے ہیں کہ میں اس سال یہ پروڈکٹ اتنی بیچوں گا. ٹھیک. اس کا ریونیو اتنا اکٹھا ہوگا, اس پر ایکسپنس میرا یہ ہوگا. اگر وہ ڈراسٹیکلی لو نہیں رکھا آپ نے کہ میں کمفرٹیبلی اسے پورا کر لوں, جی, تو کوئی آپ سے نہیں کہے گا کہ نہیں علی عباس صاحب آپ 10% بڑھائیے. صحیح ہے. اوکے فائن. اب آپ کے اس بجٹ پر بیسڈ پروڈکشن بجٹ بن گیا ہے, فائنانس ڈپارٹمنٹ نے اپنا بنا لیا ہے, اس کے اندر جو ریکوائرمنٹ ہیومن ریسورس کی آنی ہے وہ HR والوں نے بنا لیا. کوئی نہیں پوچھے گا آپ ہیں کہاں. لیکن جب آپ کا ایئر مکمل ہوا, اب آپ نے پریزنٹیشن دینی ہے جی, کہ میری پرفارمنس کیا رہی, بجٹڈ فگرز اور ایکچوئل فگرز. اس پر وہ آپ کی بڑے مہذب طریقے سے ہنستے ہوئے ڈیسنٹ وے میں کھال اتار کے رکھ دیں گے, یہ لے لیجیے. تو اب ہوتا کیا ہے کہ ٹارگٹ آپ نے خود دیا ہوا ہے. جی, آپ اس کو اچیو نہیں کر کام پائے. کرنے کے لیے دن رات جان مار رہے ہیں, اپنے اسٹاف کے پیچھے ان کو پھرا رہے ہیں. آپ نے لکھا کہ جناب پیٹرول میرا اتنا کنزیوم ہوگا, کوئی نہیں پوچھتا
کیا ہے جب تک ایز لانگ ایز یو اسٹے ود ان دی بجٹ. جی اب نتیجہ کیا ہے کہ آپ پاکستان کا آفس یا پاکستان کے ان کی فیکٹری رن کر رہے ہیں, آپ نے جو ٹارگٹ دیے ہیں بجٹ اس کو پورا کرنے کے لیے جان مار رہے ہیں. آپ کو آفس جانے کا ٹائم تو ہے, واپس آنے کا کوئی ٹائم نہیں. صحیح. ملٹی نیشنل کے ورکرز, جی ان کا سٹاف, مینیجرز, آپ کو بھی دیکھیے بیچارے 12 بجے تک جی دفتر میں بالکل بیٹھے کام کر رہے ہو, ایسا ہی ہے. اور ان کو کچھ چیک کرنے والا نہیں ہے. نہیں ہے. صحیح ہے. وہ صرف یہ ہے کہ وہ ٹارگٹ جو ان کو دیے ہوئے ہیں انہیں مکمل کرنا, ہم نے ہر حال میں مکمل کرنا. ہم پاکستان میں میرا رویہ کیا ہوگا کہ میں چیک کروں گا کون سا آدمی 9 بجے دفتر لگتا ہے, جی آفس ٹائم 9 o'clock, 9:10 پہ چیک کر رہا ہوں فلاں آیا یا نہیں آیا. جی جی علی عباس نے ہم نے دن میں کتنے کپ چائے پیے. جی علی عباس صاحب ذرا آئیے میرے کمرے میں. جی علی عباس صاحب آپ نے 6 کپ چائے کیوں پی؟ صحیح. وائی ناٹ 2؟ جی میں ان کے اوپر اپنی انرجی, اپنا ٹائم, اپنا ریسورسز, مجھے یہ فکر نہیں ہے ہاں جی کہ آپ نے اپنے ٹارگٹ اچیو کیے ہیں یا نہیں کیے. اول تو ٹارگٹ ہوتے ہی نہیں. صحیح ہے. میں بتاؤں گا آپ نے کیا کرنا. جی جی پٹتے ہم وہاں ہیں. اپنی آرگنائزیشن میں بجٹ بنائیے. وہ آرگنائزیشن کا بجٹ بیسڈ ہوگا تمام ڈپارٹمنٹس کے بجٹس پہ. صحیح. اور ہر ڈپارٹمنٹ کا بجٹ جو ہے اس کی بجٹ میٹنگ میں پریزنٹیشن ہوتی ہے. آپ مارکیٹنگ کے ہیں, سیلز اینڈ مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کے ہیں, آپ ایچ آر کے ہیں, آپ اس کے پروڈکشن کے ہیں, آپ فائننس کے ہیں, اکاؤنٹس کے ہیں. اپنے اپنے بجٹ آپ نے دے دیے. صحیح. ڈسکشن میں مکمل ہو گیا کیونکہ مجھے پتا ہے میری آرگنائزیشن کا بریک ایون پوائنٹ کیا ہے. اب میری جو فال بیک پوزیشن ہے دیٹ از بریک ایون پوائنٹ. جی جی پلس اس پہ 15% میری ہر سال انکریمنٹ آنی چاہیے. جی وہ میری فال بیک پوزیشن ہے. اب آپ کا بجٹ اگر میری فال بیک پوزیشن پر فٹ بیٹھتا ہے تو میں خاموشی سے اپروو کر دوں گا. ادروائز آپ سے کہوں گا کہ آپ نے اس کو تھوڑا سا ان ریئلسٹک کر لیا. صحیح ہے. آپ اس کو یوں کر سکتے ہیں. یہ تو مینجمنٹ کا ایک پہلو ہے جو ہمارے یہاں لیک کرتا ہے.